قابل قبول بھی بنانا ہے۔ اور یہ بنیادی نقطہ عرض کیا، کسی بھی عبادت کے صحیح انجام پانے کی شرائط الگ ہیں، اور اس عبادت کے خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے کی شرائط الگ ہیں۔ نماز کے قبول اور صحیح ہونے کی شرائط ہم سب کو پتہ ہے، انسان کو باوضو ہونا چاہیے، لباس کو پاک ہونا چاہیے، بدن کو پاک ہونی چاہیے، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے، قرات ٹھیک نہ ہونی چاہیے، سجدے والی جگہ مٹی ہو، پتھر ہو، لکڑی ہو، پتے ہوں، کاغذ ہوں، ان پر سجدہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ پر سجدہ نہیں ہو سکتا، کارپیٹ پر سجدہ نہیں ہو سکتا، چٹائی نائلون کی ہو اس پر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں دوسرے یہ گھاس وغیرہ کی جو چٹائی ہے اس پر ہو سکتا ہے۔ آج سیستانی کے مطابق اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، عقیق کی انگوٹھی ہے، فیروزہ کی انگوٹھی ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ انگلی کے سرے کے برابر ہے، آپ اس پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ فوراً ہاتھ کی پش پر سجدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں سجدہ گاہیں ختم ہیں، جہاں رکھی جاتی ہیں وہ ہاتھ پر سجدہ کرتے ہیں۔ ہاتھ پر سجدہ جائز نہیں ہیں۔ جن چیزوں پر سجدہ جائز ہے وہ اگر نہ ملیں تو ہاتھ پر کپڑا مقدم ہے، فرش جس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں وہ مقدم ہے، ہاتھ پر کسی صورت میں بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھتے ہیں ناخن پر ہو سکتا ہے، اس کی شکل جو ہے وہ کوئی پتھر وغیرہ سے ملتی جلتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ نماز کے صحیح ہونے کی یہ شرائط ہیں۔ نماز کے قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ کسی بھی عبادت کے خدا کے بارگاہ میں قبول ہونے کی شرط کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے، انحصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی یہ انما کی وجہ سے اس میں دو مطلب ظاہر ہوتے ہیں، ایک یہ کہ خدا متقین کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، اور دوسرا غیر متقی کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ انما ہمیں بتاتا ہے۔ اگر انما نہ ہوتا یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، یہ غیر متقی کے عمل کی قبولیت کی نفی نہ ہوتی، مگر انما بیک وقت دو مفہوم سمجھاتا ہے۔ ایک یہ کہ متقی کی عبادت کو خدا قبول فرماتا ہے، غیر متقی کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں بارے میں آپ سوچیں، سند کے بارے میں دیکھا جائے گا، راوی کون ہے، سچ ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی لیے یعنی قبولیت کی شرائط کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، فرمایا اذا صمتا، جب تم روزہ رکھو، فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ وَيَدُكَ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكَ۔ تم اگر روزے سے ہو، صرف وہ پیٹ کا کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنا یہ کافی نہیں ہے، تمہارے پیٹ کے ساتھ ساتھ تمہاری زبان کو بھی، تمہاری آنکھوں کو بھی، تمہارے کانوں کو بھی، تمہارے جلد کو، بالوں کو، اور اسی طرح ان سب چیزوں کو روزے سے ہونا چاہیے۔ میں نے زبان کے روزے کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو کی غیبت سے پرہیز کیا جائے، پورے سال میں پوری زندگی پرہیز ہونی چاہیے، لیکن خصوصاً رمضان المبارک میں اس اہم عبادت کو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بنانے کے لیے، جس کے بارے میں رسول مقبول نے جنت من النار کہا ہے، آتش جہنم کے مقابلے میں جنہ ہے، ڈھال ہے، سپر ہے، ما لم یخرق، بشرطی کی تم اور گناہوں کے ذریعے اس ڈھال میں سوراخ نہ کرو، اس ڈھال کو ہم نے بچانا ہے۔ اور دوسری چیز جس کی طرف میں آج اشارہ کرنا چاہوں گا وہ آنکھ کا روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ انتہائی یہ خطرناک عضو ہے۔ زبان سے انسان اللہ کی بھی عبادت بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت بھی کر سکتا ہے۔
زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، محمد اور آل محمد کی حمد و ثنا، خصوصاً امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنا، محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا، یہ سب زبان کی عبادات ہیں۔ جس طرح زبان سے معصیت بھی سرزد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت، اسی طرح آنکھ سے انسان عبادت بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت بھی کر سکتا ہے۔ چند نگاہوں کو عبادت کا نام دیا گیا ہے۔ النظر الی المصحف عبادہ، قرآن مجید تلاوت نہ کریں، تلاوت کی ثواب اور اس کی فضیلت الگ ہے۔ رمضان مبارک میں ایک آیت کی تلاوت مدہامتان، یہ ایک آیت ہے۔ رسول مقبول نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا رمضان مبارک میں ایک مدہامتان کی تلاوت کا اجر باقی مہینوں میں 30 سپاروں کی تلاوت کے برابر ہے۔ یہ الگ، اس کے علاوہ تلاوت کے علاوہ صرف قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ الوالدین برأفت ورحمہ، رحمت بھری اور مہربان بھری نگاہوں سے، یا کہیں پیار بھری نگاہوں سے والدین جن کے زندہ ہیں، اللہ انہیں طول عمر دے، والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کچھ بھی نہ کہیں، والدین کے چہرے کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، آپ کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبہ شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ والنظر الی وجہ علی عبادہ، امیر المومنین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ بعض روایات میں ہے، وہ طولانی روایت کی جس میں آپ نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل اللہ تحصى کثرتاً، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل اور مناقب سے نوازا ہے کہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس میں آخر میں فرمایا النظر الی علی عبادہ، اس میں چہرے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر چہرے کا ذکر ہوتا تو عبادت کا دائرہ تنگ ہو جاتا۔ علی آگے جا رہے ہوتے، آپ کی نظر آپ کی پشت مبارک پر پڑتی، اگر عبادت چہرے تک محدود ہوتی، علی کی پشت کو دیکھنا عبادت نہ ہوتا، مگر فرمایا علی کے سراپا کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے جسم کے جس عضو پر آپ کی نظر پڑے، جب تک آپ کی نظر مرکوز رہے گی، سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین اپنے والد گرامی سے پوچھتی ہے کہ بابا جب بھی آپ علی کو دیکھتے ہیں، آپ اپنی نظر نگاہ نہیں ہٹاتے، دیکھتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے علی کو پہچانا نہیں ہے اور پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں بیٹی، یہ بات نہیں ہے، میں نے اپنے کانوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، میں اس لیے نگاہیں نہیں ہٹاتا کہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ جب تک میری نگاہ علی کی چہرے پر رہے گی مجھے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ آنکھ کی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا آنکھ کی عبادت ہے، علی کو دیکھنا آنکھ کی عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا آنکھ کی عبادت ہے، کعبہ کو دیکھنا آنکھ کی عبادت ہے۔ شاید اور بھی چیزیں ہوں جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اسی آنکھ سے گناہ بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ حدیث ہے، بعض الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں اور بعض ناگوار بھی گزرتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، اگر ان کو ظاہر کرنا نہ ہوتا تو رسول نہ فرماتے۔ فرمایا کہ یہ جو اعضائے بدن ہے نا، انسان کے اعضائے بدن، ہر عضو میں کوئی نہ کوئی زنا کا حصہ ہوتا ہے، اور آنکھ کا جو زنا کا حصہ ہے وہ آلودہ نگاہ ہے۔ آلودہ نگاہ، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نگاہ شیطان کے زہر آلود اور مسموم تیروں میں سے، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ چند ایک روایات میں آپ کا حسب معمول اور میری عادت کے مطابق تبصرہ اپنا ذاتی کم کروں گا، وہ چند ایک روایات ہیں معصومین کی، امیر المومنین علیہ السلام کی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ عالم دین بلکہ مجتہد مسلم آیت اللہ
محسنی جنہوں نے ہماری اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس بابرکت عمل کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آپ خواتین و حضرات کے تعاون سے یہ مرکز آباد ہے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو تم جو گفتگو کرتے ہو وہ 100% اثر رکھتی ہے، یہ اور بات ہے کہ کسی پر ابھی اور فوراً اثر کرے گی، اور کسی کے دل و دماغ میں، ذہن کے کسی کونے میں، خلیے میں وہ بات محفوظ ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ بات اپنا اثر دکھائے گی۔ یہ اپنے امام معصوم کے کلام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا العیون، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، العیون مسائد الشیطان، مسائد صید کا ذریعہ، اوزار، جال، دام جس کے ذریعے آپ صید کرتے ہیں، صید شکار کو کہتے ہیں جی، یعنی شیطان کے شکار کا جو ذریعہ ہے، دام کہیں یا جال، یہ آنکھ شیطان کے شکار کے لیے جال اور دام ثابت ہوتی ہے۔ لیس فی البدن شیء، لیس فی البدن شیء اقل شکرا من العین، یہ فرماتے ہیں امام کے اعضاء بدن میں نا سب سے زیادہ کم شکر، سب سے زیادہ کم شکر کرنے والا عضو یہ آنکھ ہے۔ فلا تعطوها سؤلها، دیکھو آنکھ کی ہر مطالبے کو پورا نہ کرو، آنکھ کی ہر خواہش کو پورا نہ کرو، فَيَشْغُلُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، ورنہ تمہیں یہ یاد خدا سے غافل کر دے گی۔ آنکھ کے ہر مطالبہ ہاں نہ مارو، ارباب دانش کا مجمع ہے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل بصر خیر من کثیر من النظر، ان بہت ساری نگاہیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کا نابینا ہونا بہتر ہے۔ عمل بصر، انسان کا نابینا ہونا، اندھا ہونا، یہ خیر من کثیر من نظر، بہت ساری آلودہ نگاہوں سے وہ بہتر ہے۔ ہلاکت کا باعث ہے، سہم مسموم من شہام شیطان، یہ جو عام زہر لوگ کھاتے ہیں یا کھلاتے ہیں، اس سے انسان کی مادی اور جسمانی موت واقع ہوتی ہے۔ حیات کی بھی دو قسمیں ہیں اور موت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہماری یہ مادی حیات ہے جس کے نتیجے میں ہم چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ایک وہ حیات اور زندگی ہے جو دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، یہ مردوں سے خطاب ہے یا زندوں سے خطاب ہے؟ زندوں سے خطاب ہے۔ جو زندہ ہیں ان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، جب خدا اور رسول تم کو اس دین کی طرف، اس شریعت کی طرف، اس آئین کی طرف دعوت دیں جو تمہارے لیے حیات بخش ہے، یعنی جس پر عمل کے نتیجے میں تمہیں زندگی ملتی ہے، اس پر لبیک کہو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اور زندگی ہے، یہ وہ زندگی نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہم کھاتے پیتے یا چلتے پھرتے ہیں، وہ روحانی زندگی ہے جو دین پر عمل کے نتیجے میں وہ ملتی ہے۔ یعنی اس زہر کے نتیجے میں وہ جسمانی طور پر انسان کی موت واقع ہوتی ہے، لیکن دین پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں، شیطان کے اس زہر آلود تیر کا نشانہ بننے کے نتیجے میں انسان کی روحانی موت واقع ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان، خدا کا حکم ہے کہ اپنی روحانی زندگی پر مادی اور جسمانی زندگی کو ترجیح دو اور اس کو مقدم کرو۔ راہ خدا میں مارے جانے کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ جی ہلاکت ہے، روحانی ہلاکت ہے کہ جس کو بچانے کا حکم ہے۔ فرمایا ایاکم والنظر الی المحظورات، دیکھو ممنوعہ نگاہوں سے بچو، ممنوعہ نگاہوں سے بچو۔ محظورات یعنی ممنوعات، وہ نگاہ، وہ اشیاء، وہ چہرے جی کہ جن کی طرف دیکھنا منع ہے، یا ان کو مت دیکھو۔ یہ صرف میں اس کے حوالے سے روایات بیان کر رہا ہوں،
آپ کو یہ پتہ ہے کہ کس کو دیکھنا جائز ہے، کس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک خاتون اگر نگاہ آلودہ نہ ہو تو ایک خاتون کے چہرے کو دیکھنا جائز ہے، نگاہ آلودہ نہ ہو، نگاہ مشکوک نہ ہو تو ایک خاتون کے چہرے کو، ہتھیلیوں کو دیکھنا وہ جائز ہے۔ لیکن وہ سر اور گردن کو، بالوں کو، گردن کو، کلائی سے اوپر کے بازو کا حصہ ہے اس کو دیکھنا، آپ کتنے بھی متقی پرہیزگار ہوں، دیکھنا جائز نہیں ہے، دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح خاتون سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے، ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے سوائے محرم کے، ماں، بہن، خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، ساس، بہو، یہ رضائی ماں، رضائی بہن، یہ ان سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ محرم نہیں ہے، وہ چاہے کتنی بھی رشتہ دار ہو، کزن، ماموں کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، یہ سب کے سب کزن ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ سب نامحرم ہیں، ان کے بالوں کو نہیں دیکھ سکتے، نہ وہ آپ کے سامنے ان کو ظاہر کر سکتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر ان کو بالوں کا دیکھیں گے، جسم کے اس حصے کو دیکھیں گے جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہو، نہیں، گمراہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، چہرے کو دیکھنے سے اگر گمراہ ہونے کا خطرہ ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، جو عام حالات میں جائز ہے۔ بالوں کو دیکھنا یا نامحرم کو ہاتھ لگانا، وہ آپ سلمان فارسی ہو، معصوم کے لیے بھی، آپ نے بھی تاریخ میں پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، رسول خدا بیعت لیتے تھے لوگوں سے، مردوں سے ہاتھ ملاتے تھے۔ جو قرآن میں بھی ہے، جو آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ پھر کہا ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے۔ خواتین سے بھی بیعت لیتے تھے، لیکن خواتین کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ایک برتن میں پانی ڈالتے تھے اور خواتین سے کہتے تھے تم بھی اس برتن میں پانی میں ہاتھ رکھو اور میں بھی رکھتا ہوں۔ یہ خواتین کی، وہ معصوم عن الخطا نبی، وہ ہمارے عقیدے کے مطابق انبیاء کے مربی رسول، وہ خواتین کو ہاتھ نہیں لگاتے، برتن میں پانی ڈال کے اس میں خاتون سے بھی ہاتھ ڈلواتے، خود بھی ہاتھ ڈالتا ہے۔ یہ خاتون کی بیعت ہوتی ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کس کو دیکھنا جائز ہے، کس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یا کم من صبابۃ اکتسبت من لحظہ، یہ جتنے بھی صبابہ، یہ محبتیں، یہ عشق، اور یہ جو ہے نا، یہ جس کو پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں، وہ ایک لحظہ، ایک نگاہ کے نتیجے ہوتے ہیں۔ نگاہ اگر محفوظ رہے پھر بہت سارے منفی نتائج سے انسان وہ رہتا ہے۔ غدو، عجیب جملہ ہے یہاں پر، معجزہ ہے، یعنی نگاہوں کو، آلودہ نگاہوں سے آنکھوں کو بچانا، اس سے انسان کے لیے معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ، وہ حقیقتیں انسان دیکھتا ہے جسے کہتے ہیں نا عالم ملکوت۔ عالم ملکوت، عالم ملکوت یعنی وہ عالم جو ہماری اس حد نگاہ سے باہر ہے۔ یہ آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے۔ رسول اکرم معراج پر تشریف لے کے گئے، امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے، ابھی اس وقت جنت کو خدا نے پیدا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ فرمایا ہاں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ آن حضرت معراج کے سفر میں جنت میں داخل ہوئے ہیں اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو وہ جنت اور دوزخ کی خلقت اور پیدائش کے انکار کر دے، اس نے گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلایا ہے۔ وہ جنت آج بھی جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح عالم برزخ میں اچھا وادی السلام میں روحیں کس حالت میں ہیں، برہوت میں روحیں کس حالت میں ہیں۔ یہ عالم ملکوت ہے جو ہر کس و ناقص کو وہ نظر نہیں آتا۔ فرماتے ہیں غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی نگاہوں کو، یہ دو لفظ ہیں عربی میں، غضو ایک غض ہے، ایک غمد ہے، غمدہ،
غین میم واد، اس کا معنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، مکمل طور پر بند کرنا ہے۔ اور غضہ کا مطلب آنکھوں کو بند نہیں کرنا ہے، نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، یعنی اتنے آنکھ کو آپ وہ کریں جس کو کہتے ہیں نا نیم وا، کہ جس سے آپ کو راستہ بھی نظر آئے۔ یا ایک کریمہ میں ہے مومنین سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یہ مطلب نہیں آنکھوں کو بند کریں، آنکھوں کو بند کریں، مارکیٹ جا رہے ہیں، سامنے خواتین آ رہے ہیں، آنکھوں کو بند کر کے آپ چلیں گے کیسا؟ یوں یوں کر کے عصا کے سہارے چلیں گے؟ نہیں، آنکھ بند کرنے کا حکم نہیں ہے، نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ یا آدھی جو ہے نا کم از کم کھلی ہونی چاہیے جس سے آپ کو راستہ نظر آئے، لیکن نامحرم کے چہرے کو آپ نہ دیکھیں۔ غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی نگاہوں کو وہ آلودہ مت کرو، تمہیں عجیب چیزوں کا تم مشاہدہ کرو گے، یعنی ان چیزوں کا مشاہدہ کرو گے جو عام حالات میں ان آنکھوں سے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ ترون العجائب من ملع عینہ من حرام ملع اللہ عینہ یوم القیامۃ من النار، جو اپنے نگاہوں کو کسی یعنی حرام نگاہ سے اپنے نگاہوں کو بھر دے، یہ لفظ ہے، یہ غور طلب ہے، یعنی ایک دفعہ ایسی بے اختیار ایک نظر پڑتی ہے، وہ یہ نگاہ بھرتی نہیں ہے، یعنی دانستہ طور پر اور جان بوجھ کے اور نظروں کو مرکوز کر کے کسی نامحرم کی طرف اور غلط نیت سے دیکھے، اس کے لیے کہا جاتا ہے جو اپنی نگاہوں کو بھر دے۔ من ملع عینہ من حرام، جو حرام سے اپنی آنکھ کو بھر دے۔ آنکھ کو بھرنے کا مطلب نہیں کہ آنکھ میں دوائی زیادہ ڈال دے اور بھر دے حرام سے، یا چوری کی جو ہے نا وہ قطروں سے، نہیں، آلودہ نگاہ سے اپنی آنکھوں کو جو بھر دے، ملع اللہ عینہ یوم القیامۃ من النار، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو آتش جہنم سے اس کی آنکھ کو بھر دیتا ہے، الا ان یتوب ویرجع، مگر یہ کہ یہ توبہ کرے۔ التائب من، رسول مقبول کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس سے یہ گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کے بعد خدا اس کو نہ بخشے، حتی شرک بھی، وہ آیہ کریمہ ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، خدا شرک کو نہیں بخشتا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو خدا بخشتا ہے۔ وہ جتنے بھی اکثر صحابہ کرام وہ کیا سارے پیدائشی مسلمان تھے؟ امیر المومنین پیدائشی مسلمان تھے، اور میں نے ایک دن عرض کیا تھا، یہ 5ویں کے کتاب میں غالباً لکھا ہوا تھا، حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، ہم نے اس پر اعتراض کیا، یہ ہمیں جملہ قابل قبول نہیں ہے، اسلام قبول وہ کرتا ہے جو کبھی منکر رہا ہو، لہذا اس کی جگہ اسلام کا اعلان لکھیں۔ علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام کا اعلان کیا، اللہ ان کا بھلا کرے، اور بہت ساری چیزوں میں ہٹ درمی کی ہے، مگر اس میں ہمارا ساتھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، علی نے اسلام قبول کرنے کے بجائے اسلام کا اعلان کیا۔ مولانا کوثر نیازی اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا ایک جملہ ہے، انڈیا میں ایک تقریر کی ہے، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ علی پہلے مسلم اول ہے نا، علامہ اقبال نے بھی فرمایا مسلم اول شاہ مردان علی، وہ کہتے ہیں علی پہلے مسلمان نہیں ہے، کیونکہ پہلے مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا ہو، علی پہلے مسلمان نہیں ہے، علی پہلے ہی مسلمان تھے، یہ جملہ ان کا ہے، بڑا پائیدار ہے۔ اچھا جی، جی ہاں، تو مشرکین کے گناہ کو جو شرک کی صورت میں تھا خدا نے بھی معاف کیا ہے اور رسول نے بھی معاف کیا ہے،
توبہ کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے جس کو خدا نہ بخشے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا مشرک کو نہیں بخشے گا باقیوں کو بخشے گا، یہ کہ شرک کی حالت میں جو مرے گا اس کو خدا کسی بھی صورت میں نہیں بخشتا، لیکن اور گناہوں سے توبہ کے بغیر اگر کوئی مر جاتا ہے ہو سکتا ہے اس کے گناہ بخشے جائیں۔ جی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کے نتیجے میں بخشا جائے گا۔ رسول خدا کا فرمان ہے ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اپنی امت کے ان گناہ گاروں کے لیے اپنی شفاعت کا ذخیرہ کر رکھا ہے جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن مشرک اپنے اس شرک کے گناہ کے ساتھ اگر مرے گا اس کو خدا کبھی بھی نہیں بخشتا۔ شرک کے علاوہ باقی گناہان کبیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ بندے کے مرنے کے بعد وہ بخش سکتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جی اور آخری جملہ میں عرض کروں، یہ پہلا جملہ ہے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نگاہ آلودہ نگاہ یہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ من ترکہا خوف من اللہ، جو اپنے آپ کو خدا کے خوف سے، اس آلودہ نگاہ سے اپنے آپ کو بچائے، اعطاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی شیرینی کو وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ تجربہ کہیں ہوتا ہے ترون العجائب، عجیب مناظر یا حقیقتوں کا تم مشاہدہ کرو، اور کہیں ہے بعض روایات میں ہے ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی لذت اور شیرینی کو یہ نمایاں طور پر محسوس کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور آخر میں یہ جملہ بھی میں عرض کر دوں کہ جس انسان کی نگاہ سے دوسروں کی ناموس محفوظ نہیں ہے، اس کی ناموس بھی دوسروں کی نگاہ سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ مکافات عمل، یہ روایات ہے اور بہت ساری داستانیں بھی ہیں، واقعات ہیں کہ کس طرح مکافات عمل کے طور پر اگر ایک انسان کسی کے ناموس پر حملہ آور ہوتا ہے، کسی کی عزت لوٹنے پر وہ آمادہ ہوتا ہے یا کوشش کرتا ہے، یہ مکافات عمل کے طور پر اس کے ناموس بھی دوسروں سے محفوظ نہیں رہتے۔ جس طرح والدین کے بارے میں ہے، فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے۔ جو سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کی اولاد جو ہے نا آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گی۔ یہ مکافات عمل کا بازار جو ہے وہ بہت گرم ہے۔ المکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بجویت، جو سے جو، مکافات عمل سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو کاٹیں گے۔